اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شعبان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، جو کہ بڑی برکت والا، بڑی عظمت والا اور بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کی بدھ، جمعرات اور جمعہ، ان 3 دنوں کا ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ کسی بھی حاجت کے لیے ہے۔ آپ کی کوئی بھی جائز قسم کی حاجت ہے، کوئی بھی جائز قسم کا مقصد ہے، تو اس کے لیے آپ صرف 3 دن یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ان 3 دنوں کے اندر آپ کی وہ جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ ماہ شعبان کی کسی بھی بدھ، جمعرات اور جمعہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض اگر آپ اس کے علاوہ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں پڑھنا چاہیں تو ماہ رمضان المبارک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر سال میں جب بھی آپ کو اس وظیفے کی ضرورت درپیش آئے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ سورۃ فاتحہ کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے سورۃ الحمد، سورۃ شفا، ام الکتاب، اس طرح اور بھی بہت زیادہ سورۃ فاتحہ کے نام مبارک ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں پر 4 کتابوں کو نازل کیا، جن میں سب سے آخری کتاب قرآن پاک، جو ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا، اور پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا۔ یہ اتنی طاقتور اور بابرکت سورت ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ خلوصی دل سے اس سورت کا یہ 3 دن عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی اور مشکل سے مشکل حاجت کو اپنے کرم سے، اپنے رحم سے، اپنے فضل سے پورا فرما دے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ماہ شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور ماہ شعبان کی کسی بھی بدھ، جمعرات یا جمعہ کو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ماہ شعبان کے علاوہ پڑھنا چاہیں تو اس کے علاوہ بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، بدھ کا پورا دن آپ کے پاس ہے، دن میں یہ عمل کرنا چاہیں تو دن میں یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اگر رات کو یہ عمل کرنا چاہیں تو رات کو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو آپ نے یکسوئی ہو کر اس عمل کو پڑھنا ہے، یعنی کہ بنا کسی سے گفتگو کیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی جائز قسم کا مقصد ہے، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ یا پروردگار، یہ میرا فلاں فلاں مقصد ہے، تو بہتر جانتا ہے، میں اس کے لیے تیرا یہ کلام پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ جب آپ تصور کر لیں تو تصور کرنے کے بعد آپ نے کم از کم 3 مرتبہ سرکار دو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔
اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 41 ٹائمز یعنی کہ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، پھر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کے لیے اللہ رب العزت کے آگے دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میں نے یہ عمل، یہ وظیفہ فلاں فلاں مقصد کے لیے پڑھا، اے میرے مالک تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرما۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے جمعرات کے دن یہ عمل کرنا ہے۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، 24 گھنٹوں میں جب آپ کا جی چاہے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اور پھر اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ دوستو بس یہ 3 دن آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ان 3 دنوں کے اندر آپ کی جیسی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہوگی، اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے رحم سے آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے، اس مہینے میں پڑھنا چاہیں تو اس مہینے میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ماہ رمضان میں آپ کو کوئی حاجت درپیش آتی ہے تو اس مہینے میں یہ عمل کر لیں، اور ویسے بھی ماہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور جب آپ ماہ رمضان میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اس کی طاقت بھی 70 گنا بڑھ جائے گی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش آئے تو یہ 3 دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، بدھ، جمعرات اور جمعہ۔ ان 3 دنوں میں آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ ان 3 دنوں کے اندر اللہ رب العزت آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت کو پورا فرما دے گا، اور آپ کی جیسی بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو، ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے، جو بھی وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا، آپ کا ارادہ پکا نہیں ہوگا، تب تک آپ کو کسی بھی وظیفے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پختہ یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔